لیٹس ہو کہ کیا صورتحال بنتی ہے. جناب موونگ فارورڈ، آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے غزہ بورڈ آف پیس کو بنایا گیا تھا. اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی تھی، پاکستان کی اچھا اب بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے. پھر ہم نے بڑے خوشگوار مناظر بھی دیکھے وہاں پہ، جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الفاظ ادا کیے، جو باتیں کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے، وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے، ذرا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اپڈیٹ کریں گے آپ کو. ساتھ ہی ساتھ بتائیں آپ کو کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے عوام اسرائیلی قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں. غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے. غزہ جو امن بورڈ ہے اس کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ امن کے لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں، اور صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بند کرا کر کئی جانیں بچائیں. ذرا سنواتے ہیں آپ کو. Holy month of Ramadan, and may God reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. We deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. اچھا، اسی اجلاس کی اگر ہم بات کریں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہمیں نظر آئے کہ غزہ میں لڑنے کے لیے فوج بھیجنا ضروری نہیں، کیونکہ غزہ میں اب انتہا پسندی نہیں ہے، یعنی غزہ اب انتہا پسندی کا گڑھ نہیں رہا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے اقوام متحدہ، جاپان نے فنڈنگ کی یقین دہانی کرائی ہے. چین اور روس بھی مدد کر سکتے ہیں، اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے فیفا فٹ بال سٹارز فنڈ ریزنگ کے لیے مدد کریں گے، یہ بھی بتایا. اور غزہ کی سیکیورٹی کے لیے کچھ ملک اپنے اہلکار دیں گے. انڈونیشیا نے اپنے اہلکار دیے ہیں، البانیا، قازقستان، مصر، اردن بھی اپنے اہلکار فراہم کریں گے. مجھے نوبیل انعام کی نہیں، لوگوں کی جانیں بچانے کی پرواہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. سعودی عرب اور قطر نے غزہ آن بورڈ کو $1 ارب دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ UAE $1 ارب 20 کروڑ دے گا. تو جناب یہ جو پہلا افتتاحی اجلاس تھا بورڈ آف پیس کا، اس کی ساری ڈیٹیلز تھیں. اب جناب وزیر اعظم شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس میں شروع سے لے کر آخر تک امریکی صدر ٹرمپ کے مرکز نگاہ رہے. تقریب میں آمد پر صدر ٹرمپ نے شہباز شریف سے خوشگوار گفتگو کی. تقریب کے اختتام پر انہوں نے شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے سامنے گلے لگایا. بڑے خوشگوار مناظر تھے، جو انٹریکشن تھی شہباز شریف صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اپنے خطاب میں امریکی صدر نے یہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں. کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران شہباز شریف سے تعلق بڑھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تعریف، اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں. چلیں جی، تو اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں کے جو منظر اور جو ظاہر لب لباب تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کیا سمجھتی ہیں یہ جو فرسٹ سٹیپ لیا گیا ہے؟ کہا جا رہا ہے جی تعمیر نو ہے غزہ کی، اس میں کتنا اہم ہے یہ، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ غزہ کو تعمیر نو کی ضرورت ہے. غزہ میں ایک ایسی فورس کی بھی ضرورت ہے جو نیوٹرل ہو اور جو امن کے حصول کا راستہ ہموار کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو مل کر اس بورڈ آف پیس کے فعال ہونے میں سمجھیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. سب سے بڑی بات تو اس کی لیجٹمیسی ہے. جب یہ بورڈ آف پیس 2025 میں اناؤنس ہوا تھا تو یہ UN ریزولوشن میں اینکرڈ تھا، یونائٹڈ نیشنز میں اینکرڈ تھا. اس کے بعد ڈیویشن ہوئی اور یہی بات پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اب یہ ایز اے کمپیٹیٹو بورڈ آ گیا، یعنی یہ UN کو بائی پاس کر رہا ہے یا UN کے مقابلے میں کھڑا ہے. اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح عراق میں کوئلیشن آف دا ولنگ بنائی گئی تھی، اسی طرح یہ بورڈ ان سم ویز کوئلیشن آف دا ولنگ ہے. دوسری بات یہ کہ جب یہ بنا تھا تو یہ غزہ تک محدود تھا. اب اس کو ایک کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم کے لیے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو تمام دنیا کے مسائل کو دیکھے گا.
پھر کل جو بات چیت ہوئی جس میں جو میرے لیے تھوڑی لمحہ فکریہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کا لفظ نہیں سنا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ حماس ڈسارم کرے گا ورنہ اس کے لیے مشکل نتائج ہوں گے. پھر اس سے پہلے ہم سن رہے ہیں کہ ایران کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ 10 دن میں وہ کوئی ڈیل کر لیں ورنہ ایران پہ حملہ ہوگا. اور موبلائزیشن آرمز کی شروع ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ خطرناک صورتحال ہے کیونکہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوا تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. اچھا عما بقائی صاحبہ، آپ نے یہ بات کی کہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ اب پہلے تو یو این کس میں اینکر تھا، اب یہ کمپیٹیٹیو بورڈ کے طور پر آ گیا ہے. بات یہ ہے کہ بورڈ میں شامل جو ممالک نہیں ہیں ان کو خدشہ ہے کہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کے متوازی پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گی؟ جو بات ابھی آپ کر رہی ہیں، جو ممالک شامل نہیں ہیں اس بورڈ میں ان کو بھی یہی خدشہ ہے. جی وہ بہت اہم ممالک ہیں جو شامل نہیں ہیں، اور جو ممالک شامل ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے قدر کمزور ہیں یا یہ امریکہ کے ساتھ جڑ کر لیجٹمیسی ڈھونڈ رہے ہیں. مطلب کوریا ہے، کوریا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ساؤتھ کوریا، جاپان ہے، جاپان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. پھر اتھارٹیرین رجیمز ہیں اور مسلم رجیمز ہیں جو یا تو معاشی طور پہ امریکہ سے ہوسٹیج ہیں یا سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ سے ہوسٹیج ہیں یا امریکہ سے ویلیڈیشن چاہتی ہیں. تو اس لیے یہ بورڈ کتنا فعال رہے گا اس کے حوالے سے سیریس ریزرویشنز ہیں. دوسرا ایک انڈیویجول کے اراؤنڈ ہے. اٹ از ناٹ ایون دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور امریکہ کے اندر بھی اس کے حوالے سے سیریس ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے پاکستان نے ایک اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم غزہ میں حصول امن کا تو حصہ ہیں لیکن نہ تو ہم حماس کو ڈسارم کرنے کا میں حصہ داری ڈالیں گے اور نہ ہم کسی ہوپ فلی کمبیٹ پوزیشن میں جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی انٹرنیشنل مقالے پڑھ لیں، بہت سیریس ریزرویشنز، بہت سیریس سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس بورڈ کے فعال ہونے پہ. اور لوگ جو ہیں وہ جو یورپینز گئے بھی ہیں نا وہ آبزرور سٹیٹس میں گئے، حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل بھی پہلے حصہ نہیں تھا، اب کہ وہ انہوں نے سمجھیے اپنا فورن منسٹر بھیجا ہے، پرائم منسٹر پھر بھی نہیں گئے. حالانکہ مین تو سمجھیے اسرائیل کی پوری سچویشن ہے نا. پھر پیلسٹائن کی زیرو ریپرزنٹیشن. جی بالکل ایسے، یعنی جہاں آپ امن لا رہے ہیں وہاں کیا تو جھوٹی سچی ریپرزنٹیشن بھی موجود نہیں ہے. میرے خیال ہے بہت سارے فلاز ہیں، بہت سارے لکوناز ہیں. اور جو یہ پیرلل ایران کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. بالکل ٹھیک.